میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کہ اپنے آپ کو اس رنگ میں ڈالے ہوئے ہے جو کہ آج سے 1400 سال پہلے جس طرح بجلی کا نظام ہے یہ سود کے بغیر کہیں پر بھی میسر نہیں ہے، مسجد میں بھی سود کے بغیر میسر نہیں ہے۔ ان دور میں بھی آپ دیا کیوں استعمال روشنی کے ساتھ ہم تلاوت کرتے ہیں، تو جب تلاوت کرتے ہیں تو اس میں مطلب یہ ہے کہ روشنی ہمارے کو وہ میسر نہ ہو جس میں ہم نے سود دیا ہو یا کی ٹہنیوں کی بنی ہوئی چٹائی استعمال کرتے ہیں، کھجور کی ٹہنیوں کی بنی ہوئی چپل استعمال کرتے ہیں، سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اس میں تکبر نہیں ہوتا ہے اور سنت ادا ہو جاتا ہے۔ سلے چادروں کو جسم کے ساتھ لپیٹ لیتے ہیں اور جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ عطر ہم عود استعمال کرتے ہیں صرف، موت کی وجہ سنا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عرفان امتیاز آپ کا میزبان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج میں جس ٹاپک کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ ٹاپک ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات پر عمل پیرا ہونا ایک مسلمان کے لیے آسان ہے یا مشکل۔ آج ہم اس کی عملی ثبوت آپ کے سامنے رکھیں گے، اور آج بھی میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کہ اپنے آپ کو اس رنگ میں ڈالے ہوئے ہے جو کہ آج سے 1400 سال پہلے جس طرح سے مسلمان اپنے دور کو اپنے وقت کو گزار رہے تھے۔ بتاتا چلوں کہ یہ کھجور کی ٹہنیوں کی بنی ہوئی چٹائی استعمال کرتے ہیں، کھجور کی ٹہنیوں کی بنی ہوئی چپل استعمال کرتے ہیں، اسی طرح کپڑے جو ہے ان سلے پہنتے ہیں اور ان سلے چادروں کو جسم کے ساتھ لپیٹ لیتے ہیں اور جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اسی طرح اس دور جدیدیت میں جہاں پہ لائٹ بلب اور وی آئی پی چیزیں موجود ہونے کے باوجود جو ہے یہ دیا استعمال کرتے ہیں اور دیے کی روشنی میں اپنے تمام تر جو کام ہے وہ سر انجام دیتے ہیں۔ ان کا نام ہے عبد الواحد۔ عبد الواحد سے ہم جانتے ہیں کہ یہ اس طرح کے رنگ میں کب سے ہیں اور کیوں ہیں۔ عبد الواحد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ تعلق تو ہمارا یہ پیدائش سے صدق قرآن ایجنسی میں ہوئی ہے، باقی جو ہے فی الحال تو یہاں سے تعلق ہے، ہجرت کی ہوئے ہیں، اور آگے کون سا جگہ اللہ نے لکھا ہوا ہے یہ معلوم نہیں ہے، اور پیدائش صدق قرآن ایجنسی میں ہوئی ہے، وہاں سے ہجرت۔ عبد الواحد صاحب، آپ نے لباس اگر دیکھیں تو آپ نے کوئی سلا ہوا نہیں ہے، آپ نے ایسی چادر آپ نے لپیٹی ہوئی ہے، آپ نے زلفیں رکھی ہوئی ہیں جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی زلفیں رکھی ہوئی تھی، آپ نے بھی ایسی زلفیں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ کھجور کی ٹہنیوں کی بنی ہوئی چٹائی کے اوپر لیٹتے ہیں، چٹائی کے اوپر بیٹھتے ہیں، پھر کھجور کی ٹہنیوں کی بنی ہوئی چپل پہنتے ہیں، یہ کیوں ہے اس دور میں بھی؟ یہ بس اللہ پاک کا عنایت ہے، اللہ پاک کی جانب سے تحفہ ہے، اور ہماری ضرورت نہیں تھی کہ ہم ایسا کر سکیں، لیکن اللہ پاک نے مہربانی کر دی اور ہم کو اس طرح بنایا۔ ہم نے اللہ پاک سے استدعا کی، ہم نے توبہ کیا کہ یا اللہ ہم آپ کے حکم کو ہر جگہ تک پہنچائیں گے، اور اس کے لیے ہم یہ جان گئے کہ ہم اپنا سوچ استعمال نہیں کریں گے، اپنا خیال استعمال نہیں کریں گے، اسی لیے جو ہے ہم کو اللہ پاک نے کتاب کے ذریعے، قرآن پاک اور حدیث کے ذریعے کچھ نہ کچھ روشنائی دی، اور اس روشنائی کے تحت جب ہم کو معلوم ہوا تو ہم نے جو ہے وہی چیزیں اپنائی جو چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہیں۔ باقی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بتائی ہوئی ہیں، استعمال نہ کی ہوئی ہوں، ان سے بھی ڈرتا ہوں، اس لیے کہ آج کل دور ایسا ہے کہ کس پر اعتماد کیا جائے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ سنت کے مطابق چیز ہے اور وہ ہوتا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے ہم نے سوچا کہ ہم صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بے شک ہم کم وسائل کے ساتھ، ہم کم سسٹم میں وہ استعمال کر لیں گے، لیکن الحمدللہ کسی چیز کی کمی اللہ پاک نہیں ہونے دیتا۔ آپ نے کھجور کی ٹہنیوں کی بنی ہوئی چپل پہن رکھی ہے، تو یہ کیوں پہنتے ہیں آپ، اور یہ کیا خود بناتے ہیں یا باہر سے لیتے ہیں؟ نہیں، یہ پہلے تو ہم جو ہے سدا بازار میں ملتی تھی، وہاں پر جو جب ہجرت کیا تو یہاں پر اسلام آباد میں ہم کو میسر نہ تھی، تو اس وجہ سے ہم نے اس پہ کوشش کی، اللہ پاک نے ہمارا مدد کیا، ہم نے بنانا شروع کیا، اور اس میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اس میں تکبر نہیں ہوتا ہے اور سنت ادا ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو عاجزی کرتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ خصوصیات ہیں اس میں، لیکن وہ خصوصیات کے لیے ہم نے نہیں پہنا ہے، ہم نے صرف ایک خصوصیت کے لیے پہنا ہوا ہے کہ اللہ پاک کو ہم پر ترس آئے اور ہماری استدعا قبول کرے، اور ہماری استدعا جو ہے وہ اصل میں ایسے ہے کہ پوری دنیا کی امت کی استدعا کی ہوئی ہے، اور مطلب یہ کہ امت میں اب ایسے لوگ بھی قابض ہیں جو اللہ پاک کو اگر پسند نہ ہو تو ہم اپنا استدعا جو ہے وہ ہم استدعا جاری رکھے ہوئے ہیں کہ بس ان سب کو جو ہے بچانا ہے ہم نے، اور بچانے کے لیے جو ہے ہماری کوشش اور خواہش ہے، اور دیکھتے ہیں 6.5 سال تو ہو گئے ہیں، ٹوٹل 2.5 سال ادھر اپنے جہاں اللہ نے ہم کو پیدا کیا ادھر تبلیغ کیا،
اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی بے شک ہم نے جبری نہیں کیا. ہم نے اگر جبری کر لیتے لوگ بعض بولیں گے نا کہ اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے بندہ, لیکن گھر والے بھی اپنی مرضی سے پلٹ نہ سکے اور زور ہم نے کیا نہیں. بے شک گھر پہ زور کر سکتا ہے بندہ, لیکن ہم نے کیا نہیں, اس لیے کہ ادھر اللہ پاک نے ہم کو ایسی باتیں سمجھائی کہ وہ جو ماحول سے ریلیٹڈ تھی. اسی لیے ماحول ہمارا یہاں سے بنا ہوا ہے اسلام آباد سے, تو اللہ پاک نے ہم کو یہاں پر شفٹ کر دیا ہے. اور یہاں کس وقت تک ہیں یا نہیں ہے, اسلام آباد میں بات مانی جاتی ہے نہیں مانی جاتی ہے. باجوہ صاحب نے 6 سال تک لوگوں کو جو ہے تمام میں رکھا کہ ابھی آنے والا ہے سسٹم, ابھی آنے والا ہے سسٹم, ابھی آنے والا سسٹم, زبردستی طریقے پر لوگوں کو پر امن رکھا. لیکن ہم نے پہلے بھی بولا کہ امن بالجبر کامیاب نہیں ہے, دیر پا امن کے لیے قانون کا سہارا لازم ہے. اور واحد صاحب آپ یہ دیا اس وقت میں بھی یہاں کے بجلی اتنی زبردست ہے یہاں پہ, اور باقی تمام تر اچھے وسائل ہیں, اور ماڈرن دور میں بھی آپ دیا کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو بجلی کا نظام ہے یہ سود کے بغیر کہیں پر بھی میسر نہیں ہے. مسجد میں بھی سود کے بغیر میسر نہیں ہے, اور مسجدوں کا اللہ کو علم ہے, ہم کو علم نہیں ہے کہ کیا سسٹم ہے. بہت باتیں اس میں لیکن وہ ہم نہیں کہتے. لیکن سود کے بغیر کوئی چیز ملتا نہیں. یہ روشنی کے ساتھ ہم تلاوت کرتے ہیں, تو جب تلاوت کرتے ہیں تو اس میں مطلب یہ ہے کہ روشنی ہمارے کو وہ میسر نہ ہو جس میں ہم نے سود دیا ہو یا بت دیا ہو. لیکن یہ بات اس میں ہے کہ اللہ پاک نے رحم کیا کہ یہ سنت طریقہ ہے, اور ہم نے مطلب یہ کہ سود سے بچنے کی کوشش کی, تو سنت کے علاوہ کوئی اور دستور ملا نہیں. کیا بات ہے, آپ نے بڑی بڑی زلفیں رکھی ہیں, بلیک کلر کے ہی آپ نے جو ہے وہ اپنے گرد لباس اوڑھا ہوا ہے, پھر آپ نے جھنڈا بلیک کلر کا رکھا ہوا ہے, یہ کیوں؟ اصل میں زلفوں کی بات تو یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے بال تھے, اور جب مطلب یہ کہ وہ 45 سال کے ہوئے, 45 سال کے بعد ادھر تک لائے, اور پھر ہم نے یہ سنا ہے کہ جب 53 سال سے زیادہ عمر ہو گئی تو یہاں تک لائے, آدھے کان تک. اب بعض لوگ مختلف روایات کرتے ہیں, لیکن ہم کو پتہ نہیں کہ کون سے فرقے والے روایات صحیح ہوں گے. اور باقی بلیک کلر کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے یوم سیاہ ہے, یعنی اندھیرا ہے, کچھ نظر نہیں آتا ہے. جو کوئی لوگ جو کچھ بولتے ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں, جو ہوتے ہیں وہ مانتے نہیں ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے جو ہے وہ کسی نے بولا کہ تم لالٹین پکڑ کر ہر کسی کے سامنے کھڑا کرو, تو ہم نے بولا لالٹین کسی کے سامنے کھڑا کرے گا تو ہم کو مارے گا, اس سے بہتر ہے کہ کالا کپڑا ہی پہن لیں, کہ اندھیرا ہے کچھ نظر نہیں آتا. بالکل, آپ نے بڑی اچھی خوش خطی کر رکھی ہے. یہ خوش خطی آپ کب سے کر رہے ہیں, اور کیا آپ پروفیشنل لوگوں کو لکھ کے بھی دیتے ہیں, جیسے کوئی سائن بورڈ ہے یا کوئی نام وغیرہ کو لکھوا کے لے کے جاتے ہیں لوگ؟ جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہو جاتی ہے تو پھر ہم کسی نہ کسی کو کوئی سائن بورڈ لکھ کے دے دیتے ہیں, یعنی کوئی شٹر کور وغیرہ پہ لکھائی کرتا ہے, یا کسی کا رنگ کر لیتے ہیں, کسی کی مطلب سیمنٹ کی مزدوری بھی کر لیتے ہیں, میسن کا کام بھی جانتے ہیں الحمدللہ. تو یہ خوش خطی جو ہے ہم صرف اور صرف یعنی کبھی کبھی ضرورت پورا کرتے ہیں, اور ضرورت کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز نہیں لکھتے ہیں جس میں مطلب یہ ہے کہ ہم کو خرابی ہو. یعنی ایسی ایڈورٹائزمنٹ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں جو اس چیز کی ایڈورٹائزمنٹ ہو جائے جو مطلب ہم کو نقصان دہ ہو. جیسے کہ اللہ پاک رحم کرے, کوئی بھی شخص جو کام کرتا ہے اگر وہ اچھا کام کرتا ہے اس کو کاپی کرے کوئی تو وہ فائدے میں ہوا, اور اگر کوئی برا کام کرتا ہے اس سے کوئی کاپی کرے تو وہ نقصان میں ہوا. تو اسی لیے جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے اگر کسی بھی چیز میں کوئی نقل کرے تو ایسی چیز کا نقل کرے جس کا اس کو فائدہ ملے, تاکہ اس کا نقصان ہمیں نہ پہنچے. کم از کم مطلب ہے کہ دوسرے تک نقصان دینے والا کوئی چیز ہم نے نہ پہنچایا ہو. تو اس لیے جو ہے ہم خواہش ہماری یہ ہے کہ ہم سے جو نکلے وہ ایسا چیز ہو جو صرف نفع دیتا ہو, نقصان نہیں دیتا ہو. زبردست. عطر کی بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے, عطر کون سی استعمال کرتے ہیں آپ؟ عطر ہم عود استعمال کرتے ہیں صرف. عود کی وجہ سنا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. ہر بات پہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند بنا کے رکھا ہوا ہے, اور مکمل طور پر اپنے آپ کو اس دور میں بھی اس رنگ میں ڈھال کے رکھا ہوا ہے. اچھا عبدالواحد صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ کی کیا زندگی کی کہانی ہے اس طرف مڑ کے آنے کی؟ اصل میں زندگی کی کہانی تو یہ ہے کہ ہم کو اللہ پاک نے پیدا کیا اہل سنت والجماعت حنفیہ گھرانے میں, اور غریب گھرانے ہیں ہم, اور الحمدللہ اللہ پاک نے رحم کیا. پھر ہم نے جو ہے بچپن میں اللہ نے بس تھوڑا قرآن ایک مرتبہ پڑھا, اور پھر اس کے بعد 4 کلاس تعلیم بھی کی. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے رحم کیا, کراچی گیا. کراچی جانے کے بعد ادھر ادھر ہوتے ہوتے بالآخر نکاح کیا. بالآخر ہوتے اللہ پاک نے کچھ ایسے مناظر یعنی ان حالاتوں میں ایسے سسٹم دکھائے کہ ہم کو ڈرایا. کیوں؟
گمراہی دور ہے، گمراہی کے دور میں آج کل کوئی بھی شخص ایسا تو نہیں ہے جو بچا ہوا ہو، تو اس میں اللہ پاک نے ہم کو قرآن پاک کی طرف متوجہ کیا اور ہم نے اللہ پاک سے استدعا کی اور ہم نے توبہ کیا، اور توبہ بھی اس طریقے سے نہیں کیا کہ صرف زبانی طور پر بولے یا کوئی کانوں کو ہاتھ لگاتے نہیں، کانوں والا نہیں، ایک طریقہ کار کے تحت توبہ کیا، دستبردار ہوا، پورے نظام سے دستبردار ہوا، بالآخر اپنے گھر سے بھی دستبردار ہوا، بالآخر مجبوراً اپنے گھر سے بھی دستبردار ہوا۔ بے شک